وہاں حساب و کتاب ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو جنت میں داخل کرے گا، کسی کو اپنے عدل و انصاف سے جہنم میں ڈال دے گا۔ ان تمام امور کا یقین رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد تقدیر ہے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کہتے ہیں جو اس نے ازل سے ہی ہمارے بارے میں فرما دیا۔ تو کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کتنے سانس لے گا، کس سے اس کی شادی ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ سب باتیں جو ہے یہ مقرر شدہ ہیں۔ ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ تقدیر ہے۔ تو بہت سارے معاذ اللہ کہتے ہیں جو فلم ڈرامے زیادہ دیکھتے ہیں، اس لیے ہیرو بنتے ہیں، ڈیڑھ ہوشیار قسم کے ہوتے ہیں، دین کی الف بے سیکھی نہیں ہوتی، اور خصوصاً بار بار اسی لیے معذرت کر لیتا ہوں کہ ناراض نہ ہو کہ باہر کے ملکوں میں بعض رہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہاں کا ویزا مل جانا گویا کہ جنت کا ٹکٹ مل گیا ان کو، اور وہ عام لوگوں سے بہت زیادہ بلند و بالا ہو گئے ہیں، بڑے ذہین ہو گئے ہیں، فتین ہو گئے ہیں، اور اب ان کو اجازت ہو گئی ہے کہ وہ دین کے بارے میں بھی آزادانہ کلام کر سکیں۔ تو لہٰذا وہ اس قسم کی باتیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر باہر کا رہنے والا ایسا نہیں ہے۔ چند ایک کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو وہاں رہنے کے بعد وہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے بعد ایک عجیب تکبر میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں جی میں کسی تقدیر وقدیر کو نہیں مانتا، انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ تو یہاں تک آپ کا پہنچنا اس بات کی دلیل ہے، یعنی کہ آپ نے خود اپنے تقدیر بنائی تھی، حالانکہ اگر ذرا سی بھی عقل ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ ایک آدمی پاکستان میں رہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے باہر کے ملک میں بھیج کے وہاں کی نعمتوں اور آسائشوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کیا۔ لیکن انسان کمال کی نسبت اپنی طرف کر لیتا ہے۔ اس قسم کے جو ڈیڑھ ہوشیار لوگ ہیں ان کو پتہ اس وقت چلے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا۔ اگر آپ تقدیر کچھ بھی نہیں ہے تو موت کو ٹال کے بتاؤ ذرا، تمام نقصانات سے کیوں نہیں بچ جاتے آپ؟ اپنے اولاد کو قابو میں کر کے بتائیں، ایسے لوگوں کی اولاد بھی قابو میں نہیں ہوتی۔ بیٹی کسی غیر مسلم سے نکاح کر رہی ہے اور بیٹا کسی مشرکہ سے نکاح کر رہا ہے، قابو میں ہوتی نہیں اولاد۔ اگر تقدیر کچھ بھی نہیں ہے تو قابو میں کر کے بتائیں نا، پوری کائنات کو قابو میں کیوں نہیں کر لیتے؟ اور پھر یہاں تک پہنچنے پر ہی کیوں اکتفا کیا؟ آپ بن جائیں یو ایس کے پرائم منسٹر بن جائیں، صدر بن جاؤ وہاں کے، اور اسی طرح پاکستان کے صدر بن کے دکھاؤ نا، تو پھر بات بنے۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کچھ کوشش کر کے بظاہر اپنی کوشش کے نتیجے سے پا رہا ہے تو حقیقتاً اس کی کوشش کا یہ نتیجہ نہیں ہے، یہ بھی تقدیر کا ہی فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ورنہ اگر آدمی اسی طرح آگے اپنی مرضی سے بڑھ سکتا تو پھر آپ رکے کیوں ہیں، آپ اور آگے کیوں نہیں جاتے؟ تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو تقدیر کو ماننا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کے منکر یعنی انکار کرنے والے میری امت کے مجوس ہیں، یعنی آتش پرست جیسے ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر یہ جب تمہارے سامنے آئیں تو ان کو سلام میں پہل نہ کرو، خندہ پیشانی سے نہ ملو، مریض ہو تو عیادت نہ کرو، مر جائیں تو جنازے میں شرکت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر